کیا جلسہ میں لپسٹک لگانا جائز ہے؟ آئی ہیں لپسٹک لگا لگا کے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اپنے آدمی کا خون پی کے آئی ہیں، ایسی گہری لپسٹک، اور جلسوں میں بھی کریم اور پاؤڈر ایسا چپڑا ہوا ہے جیسے لگتا ہے کہ بھینس یا گائے کا گوبر لیپ لیا منہ پہ، جا کے دیکھو۔ اور ابھی میرے آنے سے پہلے جب ہم آ رہے تھے تب دیکھیے گا کیا حال تھا، جہاں لڑکی وہی لڑکے، قسم خدا کی کئی جگہ مثال دے چکا ہوں، ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے۔ سننا پڑے گا تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے، موبائل لے کے وہ ادھر بولا وہ ادھر جا رہا ہے، حقیقت میں لگ رہا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے۔ تو اپنی والی ہمیں دکھا دے، میں اپنی والی تجھے دکھاؤں، یہ میری والی ہو تیری والی ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ اسلام کے جو ہمیں پسند ہے وہ عمل کریں گے، جو پسند نہیں آیا وہ چھوڑ دیں گے، نہیں چلے گا۔ شریعت تو محمد رسول اللہ کی ناپسند کو بھی ناپسند نہیں مان رہی ہے۔ یاد ہے اللہ کے رسول کا معمول تھا، عصر کی نماز پڑھ کے آپ اپنی ساری بیویوں کے گھر جاتے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آپ کی جتنی بیویاں موجود تھیں ان کے گھر جاتے تھے، اور حضرت زینب کے گھر تھوڑا زیادہ بیٹھ جاتے تھے۔ کیوں؟ کہ کسی جگہ کچھ ملتا نہیں تھا، اور زینب کیا کرتی تھیں، جو آپ کی بیوی تھی زینب بنت جہش، وہ کیا کرتی تھیں، ان کے پاس شہد تھا تو شہد کا شربت بنا کر اللہ کے نبی کو پلاتی تھی، تو بھوکے رہتے تھے، نہیں ملتا تھا۔ حضرت زینب بنت جہش کے یہاں گئے، بھوکے رہتے تھے، تو وہ کچھ شہد کا شربت بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتی تھی، تھوڑی دیر ہو جاتی تھی۔ جس کی کئی بیویاں ہوں تو بیویوں میں تو آپس میں ٹسنگ رہتی ہی ہے، اچھا ان کے زیادہ کیوں بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں اتنا ٹائم کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو ساری بیویوں نے صلاح کر لی، کیا صلاح کی کہ اللہ کے رسول جس کے پاس بھی جائیں گے، زینب کے گھر سے نکل کے جس کے بھی پاس جائیں گے، ساری بیویاں نبی کی یہ ایک ہی بات بولیں گے کہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی ایک پودا ہوتا ہے، مغافیر ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، اس کی بدبو آ رہی ہے آپ کے منہ سے۔ تو اب اللہ کے نبی زینب کے گھر سے نکلے، دوسری بیوی کے ہاں گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے، بدبو کہاں سے آئے گی؟ پھر آپ دوسری بیوی کے پاس گئے، انہوں نے بھی کہا بدبو آ رہی ہے۔ جب ساری بیویاں ایک ہی بات کہیں گی تو دماغ تو قبول کر ہی لے گا نا کہ اس کا سبھی ایک ہی بات کہہ رہی ہیں، تو اس کا مطلب بدبو۔ اور نبی اکرم کو بدبو سے سخت نفرت تھی، خوشبو بھی آپ اتنی لگاتے تھے کہ پسینہ بھی ٹپکتا تھا تو خوشبودار بن جاتا تھا۔ جس نبی کی حالت یہ ہو وہ بدبو کو کیسے پسند کرے؟ تو کہا کیا کھا کے آئے ہیں آپ زینب کے گھر سے؟ کہا شہد کا شربت پی کے آیا ہوں، اسی لیے بدبو آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا آج کے بعد شہد کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، شہد مجھ پر حرام، نہیں پیوں گا آج کے بعد، نہیں کھاؤں گا۔ تو شہد کو اللہ